الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ کانا زہوقا ایک صفت تھی باطل کی کہ اس کی صفت میں اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو جبلت ہے، اس کے اندر ڈوبنا لکھا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹھیس پہنچائی ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کے بارے میں بات ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا جو بھی یہ کریں گے. یہ نزلہ تو ہماری عورتوں کے اوپر گرنا شروع ہو گیا ہے. جی جی، وہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اگر ذرا سی بھی 0.1% سے بھی کم غیر اخلاقی کوئی بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لایا ہوا دین اسی وقت مر چکا ہوتا. وہ یہ سدھارتھ بھٹ جی نہیں پھٹ جی بالکل جی ہاں وہ پھٹ. یہ مورل آف دا اسٹوری وہ یہ ہے کہ آپ اکثر یہ اپنا سر پیٹتے رہتے تھے کہ لو جہاد ہے، ہماری بچیاں جا رہی ہیں. یہ 3 بچیاں تو گئی کام سے ہی. آپ کون ان کے سے شادی کرے گا؟ یہ تو HIV پازیٹیو بھی ہوں گی. آپ کی 3 بچیاں چلی گئیں، کھا گیا اور ڈکار بھی نہیں لی. میں کہا تھا. اچھا دیکھیں ہندوؤں کو یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ ایک مسلمان 4 بیویاں چھوڑ کر آیا ہے تو 4 سناتنی تو چاہیے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو آج آپ حضرات کو 10 منٹ تھوڑا انتظار کرایا، اس کے لیے معذرت. بعض مرتبہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں بالکل لاسٹ مومنٹ پر، تو اسی میں 10 منٹ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. میرے ساتھ اس وقت شروع سے ہی ہمارے محترم جناب عامر حق صاحب اس ٹیم میں شامل ہیں، اور سب سے پہلے میں ان کا استقبال کروں گا. عامر بھائی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم حضرت. آپ کو بھی تمام سننے والوں کو بہت بہت شکریہ. آج کافی عرصے بعد جو ہے وہ شروع سے ہی بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ کافی دیر بعد چکر لگتا ہے، مگر الحمدللہ شروع سے ہی آج بیٹھ رہے ہیں. اچھا جی، تو میں سب سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس سٹریم کو جہاں جہاں بھی آپ شیئر کرتے ہیں اس کو شیئر کرنا شروع کریں، اور اتنے آپ لوگ شیئر کریں. میں عامر بھائی سے 2 باتوں کے اوپر تبصرہ کرنا اور لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکس مسلم موومنٹ میں کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے آج کل. میرے خیال سے آپ کی بد دعا زیادہ لگ گئی، کیا ایسا ہی ہے؟ حضرت میری بد دعا سے زیادہ میرے خیال سے وہ سیلف ڈسٹرکشن کا بٹن ہوتا ہے، سوسائڈ مینول، ایک آپ کو پتا ہے وہ ہوتا ہے. جی جی جی. تو وہ یہ تھا، میں نے جب اس پر بات کی تھی تو میں نے ایک چیز کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ جتنے لوگ بھی اس پر تبصرہ کر رہے ہیں وہ اس کا ایک مٹیریلسٹکلی انالیسس کر رہے ہیں یا سطحی سرفیس کو انالیسس کر رہے ہیں. جتنے بھی اسلامو فوبس ہیں یا نان مسلمز ہیں ایون جو نیوٹرل تھوڑا سا خود کو پلے کر رہے ہیں، مگر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ ان لوگوں کو اس قدر یہ چیزیں بیک فائر کر رہی ہیں. اس کی وجہ ہے اسلام کے ساتھ ٹکر. صحیح، اس چیز سے ٹکر لی ہے وہ یہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی اشارہ کیا تھا، وَسَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ان الذین ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ سینفقونها فسینفقونها، وہ پھر اور خرچ کریں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا مغلوب ہوں گے اور ان پر یہ چیز ندامت کا، حسرت کا، امبیرسمنٹ بن جائے گی. جی، یہ چیز ان کے لیے امبیرسمنٹ بن جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ تم لوگوں نے صبر کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں مضبوط رکھنا ہے. تو یہ لوگ اپنے کام کرتے رہیں گے. تو میرے خیال سے جو حضرت حالت چل رہی ہے اس کا سب سے جو کور ریزن ہے بحیثیت ایک مومن کے، بحیثیت ایک مسلمان کے. مومن میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں اس نام سے یاد کرتے ہیں. ادروائز آپ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ مومن ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے. ہم تو بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ایک آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے. تو بحیثیت ایک مسلمان میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے وہ ٹکر ان کی جو حق سے براہ راست انہوں نے ٹکر لی تھی. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو
کہ کل جال حق من ربکم، حق آ چکا ہے، اور ایک آیت میں کہا کہ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ کانا زہوقا ایک صفت تھی باطل کی، کہ اس کی صفت میں اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو جبلت ہے، اس کے اندر ڈوبنا لکھا ہوا ہے۔ حضرت تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ اس قدر جھنجھوڑ دینے والی ہے، میرے خیال سے اگر پیسوں کا گھپلا ہوتا تو شاید یہ اتنا سینسٹیو ایشو نہ بنتا، کیونکہ میں نے ان کے جو ہزاروں ڈالرز میں لائیو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، بڑا نام ہے، میں اس کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا، مگر جتنے ایکس مسلمز سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم لائیو سٹریم میں سپر چیٹ کے ذریعے، پیٹریون کے ذریعے، پے پال کے ذریعے جس بندے کو اپنا بابا مانتے ہیں، میں نے اس کی بات سنی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر صرف پیسوں کا مسئلہ ہوتا میں کبھی بھی بات نہ کرتا، کیونکہ پیسے وہ لے گیا زیادہ، وہ لے گیا، مگر صحیح۔ ایک ہندو عورت کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ، جس بد اخلاقی کے ساتھ، اور جس بد کلامی کے ساتھ، اور جس بد کرداری کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کے بارے میں بات ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا جو بھی یہ کریں گے، یہ نزلہ تو ہماری عورتوں کے اوپر گرنا شروع ہو گیا ہے۔ جی اب یہ وہ جگہ ہے حضرت جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اسلام کے خلاف کانسپریسی کرنے کے لیے کلٹس کھڑے کیے، چاہے وہ ریلیجس کلٹس ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل کلٹس ہوں، چاہے وہ ایکسٹریمسٹ کا ایک ٹولہ ہو، بعد میں یہ خود کہتے رہے کہ ہم نے یہ بیج بوئے تھے اور آج ہمیں یہ فصل کاٹنی پڑ رہی ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز ہم پر بیک فائر کر گئی ہے۔ یہی ہوا ہے ان کی ساری کی ساری مومنٹ کے اندر مختصراً۔ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ ایکنالج اسلام صاحب نے جوائن کیا ہے، اہلاً وسہلاً، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ عامر بھائی آپ کو بھی سلام، حضرت جو دیکھ رہے ہیں آپ کو وعلیکم بھی تفصیل۔ السلام۔ جی جی اچھا، میں اس پر ایک چیز کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں ایک کسی شخص کی ویڈیو میری ٹائم لائن پر آئی، اور وہ مرتد تھا، اور وہ اس شخص کے خلاف بول رہا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، بد کردار، بد تینت، نہایت لو آئی کیو والا، بدتمیز انسان، زانی، جس کی بات ہو رہی ہے، اس کو وہ ایکسپوز کر رہا تھا۔ تو اس نے ایک بلاسفیمس اسٹیٹمنٹ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ اسلام چھوڑ کر بھی، العیاذ باللہ، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ یہ ان سے بھی آگے نکل گیا، العیاذ باللہ۔ یہ اس نے ایک بلاسفیمس اسٹیٹمنٹ دیا۔ اچھا، یہ عام طور سے ہندوؤں کو چورن بیچنے کے لیے اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ میں ایک اسٹینڈرڈ یہاں سیٹ کر رہا ہوں، اس کی بنیاد پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کمپیریزن کتنا غلط اور شیطانی ہے۔ وہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اگر ذرا سی بھی 0.1% سے بھی کم غیر اخلاقی کوئی بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لایا ہوا دین اسی وقت مر چکا ہوتا۔ لیکن جس طریقے سے اور جس تیزی کے ساتھ یہ پھیلا اور آج پھیل رہا ہے، اور 2050 تک کے یہ دنیا کا پہلا سب سے زیادہ اپنے فالوورز کے اعتبار سے سب سے بڑا دین بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کو بھی، حالانکہ یہ ہماری بنیادی دلیل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورے جزیرۃ العرب کا اسلام میں داخل ہو جانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی کام اخلاق کے خلاف نہیں کیا، بلکہ اس قوم کو بد اخلاقی کے دلدل سے نکال کر اس کو ایک سویلائزیشن بنا دیا۔ جہاں تک کہ آپ لوگوں کی بات ہے، یعنی ان مرتدین کی بات ہے، تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک مصنوعی خدا رچا، اور اس مصنوعی خدا کا نام ہے دھن دولت، اور وہ خدا، اس خدا کی آپ عبادت کرنے لگ گئے، اور اس کی جو نحوست ہے اس خدا کی عبادت کرنے کی، وہ نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان اخلاق کی تمام حدود کو پھلانگ جاتا ہے اور بد اخلاقی کے دلدل کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ وہ پھر صرف زانی ہی نہیں بنتا، وہ ریپسٹ بھی بنتا ہے، اور رشوت خور بھی بنتا ہے، وہ گالی باز بھی بنتا ہے، وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اپنے ضمیر سے خود پوچھیں کہ کیا ان تمام حرکتوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا آپ سر اٹھا کر چل سکتے ہیں کسی معاشرے میں؟ کیا آپ کسی ایسے گھرانے میں کہ جہاں آج بھی تہذیب باقی ہو، اگرچہ وہ غیر مسلموں کا گھرانہ ہو، کیا آپ کو وہاں ویلکم کیا جائے گا؟ یہ اس لیے
کہ آپ نے حقیقی خدا کو چھوڑ کر اپنا ایک خدا بنا لیا اور اس خدا کا نام ہے مال. تو جب مال کی آپ پوجا کریں گے تو پھر مال کی جو نحوست ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے گی, اور چاہے آپ کتنا ہی موومنٹ چلائیں, وہ موومنٹ کھڑا ہونے سے پہلے دھڑام ہو جائے گا. اور وہی ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف, جیسا عامر بھائی نے کہا, کہ جب آپ کانسپریسیز کریں گے اور کلٹ بنائیں گے تو پھر جو اسلام کے حق میں اور اس کے دفاع میں خلوص اور للہیت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہیں گے, چاہے ان کی مقدار کم ہو, ان کی تعداد کم ہو. اور جو لوگ بہت بڑبولاپن کریں گے لیکن چونکہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں اور پیسے کے پجاری ہیں, تو پھر ان کا نتیجہ بہت جلد سامنے آئے گا. اور میں اپنے تمام ناظرین کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ یہ دھڑام جو ایک کے بعد ایک چینل دھڑام ہو رہے ہیں, کلیپس ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. میرے چینل کے اوپر بھی اسی طریقے سے سٹریم ہو رہی ہے, عامر بھائی کے چینل کے اوپر, قیصر راجہ کے چینل کے اوپر, قاسم افتخار صاحب کے چینل کے اوپر, جتنے بھی چینلز ہمارے ہیں, مفتی عبداللہ منہاج کے چینل کے اوپر, تمام چینلوں کے اوپر اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ اسٹریمز ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیسے کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے اور نہ انشاءاللہ کبھی بھاگیں گے. اور تعداد کو ہم نے دیکھا نہیں کہ یار میرے اتنے ویوز آئے ہیں, 10 ویو آئے ہیں کہ 10,000 ویو آئے ہیں. اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں حق کو کہنا ہے اور حق کا دفاع کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ چلتا رہے گا. ہاں, ہم خود ہی یہ سمجھ لیں کہ بھئی ہم نے میدان فتح کر لیا, اب مخالفت میں کوئی بچا ہی نہیں ہے, سب لوگ ختم ہو چکے, تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی اپنے دوسرے کام کریں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے 3 گھنٹے روزانہ اپنا بی پی ہائی کرنے کی؟ کیا خیال ہے عامر بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ کچھ اپنے معاشرے کے اندر کو اپنا کام کریں, اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھیں اور اسلام کا وہ پہلو اجاگر کریں جس طرف اندرونی طور پر اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اس طرف توجہ کریں گے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا معاملہ کلیئر ہو گیا. اچھا حضرت, یہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں. وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی بندے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیر جو ہے یا سدھارتھ چترویدی صاحب یا آج کل سدھارتھ بھٹ نام انہوں نے رکھ لیا ہے, یعنی یقین میں حیران اس چیز کے اوپر ہوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کی دھوتیوں کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ دن میں 3-4 چینج کیا کرتے تھے, مگر افسوس کہ ان کے جو سر نیم ہیں, گوتر اور کل کے نام ہیں, وہ سیکنڈز کے اعتبار سے جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں. جو میں بات کرنے لگا تھا وہ یہ سدھارتھ بھٹ, سدھارتھ بھٹ جی نہیں پھٹ, پھٹ جی بالکل جی ہاں وہ پھٹ. اچھا, جو بات میں کرنے لگا وہ یہ ہے حضرت, میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. آپ زندگی میں جو چاہتے ہیں, جو آپ کی خواہش ہے, وہ آپ کی ایک مخصوص جگہ پر پوری ہو رہی ہو, کیا آپ اس جگہ کو اپنے, جس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کمفرٹ زون کہتے ہیں, کمفرٹ زون, کیا آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں گے جہاں آپ کی روزمرہ کی ضروریات, جو آپ کی اچھائیں پوری ہو رہی ہیں, کبھی چھوڑیں گے؟ ظاہر ہے, بالکل نہیں. اب ایگزیکٹلی کسی بھی کوئی بھی سین آدمی ہوگا, اس سے یہ سوال رکھیں, وہ کہے گا بالکل میں نہیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلوں گا. اور ہم نے دیکھا لوگ نہیں نکلتے ہیں جن کو معاملات ہو رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سدھارتھ چترویدی صاحب عرف ایکس مسلم سمیر کے یہ ساری چیزیں اسلام سے لیں اور اسلام دے رہا تھا اس کو یہ انسٹرکشنز, اس نے اسلام چھوڑا کیوں؟ اس نے اپنا کمفرٹ زون کیوں چھوڑا؟ وہ سناتنی کیوں بنا؟ یہ ہے سوال. جی اور وہ سناتن دھرم میں آنے کے بعد یہ سارا معاملہ کر رہا ہے. اور میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا, ہمیشہ یہ سوال رکھ رہا ہوں ان سے, کہ وہ شخص جو ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, یہ یاد رکھیں. کئی لوگ آئے ہیں ایکس مسلمز, وہ اپنے, ویسے تو ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ یہ اس مہیلا کے لیے آواز اٹھائیں. ایک مہیلا نہیں ہے بلکہ 4 مہیلائیں ہیں جن کو پریگننٹ کر دیا گیا ہے. ایک لڑکی ہے جس کا کیس ڈسکس ہوا تھا لو جہاد کے کانٹیکسٹ میں, کہ اس کے ساتھ ایک مسلمان لو جہاد کر گیا ہے. اگر اس کیس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو پتا چلے گا کہ وہ ہندوانہ زندگی گزار رہا تھا, تو لو جہاد کیسے ہوا؟ ٹکا وہ لگا رہا تھا, رودرکش وہ پہنتا تھا, مندر وہ جاتا تھا, گھر والے اس کے مورتی پوجا کرتے تھے. اب یہ لو جہاد ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ سناتن لو ہو گیا اس کے ساتھ, سناتن لو, بالکل وہ پھر بھگوا لو ٹریپ ہوا نا اس کے ساتھ. جی. اب سوال یہ ہے کہ جو رونا اس لڑکی کا اسلام کے بارے میں تھا اور اس کو پلان کر کے لایا گیا کہ آپ کو ہم جناب کیش کرواتے ہیں, ایز اے پوسٹر یوز کرتے ہیں, وہی لڑکی 1.5 سال بعد سیم ڈٹو وہی رونا رو رہی ہے آپ کے پاس آنے کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی کسی شخص کے اندر ہے. اگر آپ نے خرابی اسلام کے اندر کی بات کرنی ہے تو پھر یہ خرابی ہم سناتن کے اندر بتائیں گے, پھر ہمیں حق ہے کہ ہم بیلنس کر سکیں.
ورنہ آپ کو व्यक्ति کو سائڈ پہ کرنا ہے. میں یہاں ایک بات یہ ضرور حضرت آخری کر کے میں معذرت چاہتا ہوں, یہ جملہ ضروری اس لیے ہے, ابھی ایکس مسلمز کئی نکلیں گے اور ہندوؤں کو یہ ابھی بھی تسلی ہے, طفل تسلی, جی وہ طفل تسلی یہ ہے ان کے ذہن میں کہ یہ جی چلیں سارے چھانٹی کریں, ایک بندہ ایسا ہے نہیں, ہاں یعنی ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں, یہ تو ایک نکل گیا. ایک نکل گیا. میں ان کو یہ بتاتا چلوں, یہ ایک بیچارہ بدنام ہو گیا, رائٹ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے, ورنہ یہ سارے ہی ایسے ہیں. ایگزیکٹلی, اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا لائیو سٹریم میں کیمرہ اوپن ہو گیا, وہ کرایہ دینے والی آئی ہوئی تھی, وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کیا تھا معاملہ, مگر مختصراً یہ ہے کہ یہ بندہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. ابھی ڈسکارڈ کے اوپر, ٹیلی گرام کے اوپر, دوسری جگہوں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے, وہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ چیزیں کھل جائیں گی. یہ بالکل آپ بے فکر رہیں. تو جو عقل مند ہوتا ہے اس کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ اشارہ کافی ہے, کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. چلے خیر, اب تو یہ کہ جو ان کا چودھری ہے, وہ جس نے باقاعدہ یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک موومنٹ کریٹ کرے گا, وہ خود آ کر لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کر رہا ہے کہ بھائی یہاں پیسے نہیں دینے ہیں, مجھے دے دو پیسے, ان کو مت دینا. وہ ہاتھ جوڑ کے 100-200 روپے پہلے اکٹھے کرتا تھا, آج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے خدارا ان کی طرف نہ جانا. اور اس کے پیچھے بھی وجہ حضرت, اس کے پیچھے وجہ ہے, وہ جو 2-3 لڑکیاں ہیں ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ پولیس کیس میں ایز این ایویڈنس جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہیں. وہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ پہلے بھی یہ ہاتھ ہوا تھا, اس نے بڑے ہاتھ پیر مارے مگر کچھ معاملہ نہیں بنا, مگر ابھی اس نے جو ہے پولیس کیس کروا دیا, اور یہ ریکارڈنگز جو ہیں ایز این ایویڈنس وہاں پر سبمٹ ہو چکی ہیں. ان میں ٹاپ لسٹ کے اوپر جو پوجا اپادھیائے ہے, پوجا پروین بھی جو اپنے آپ کو کہتی ہیں, ان کا نام آیا ہے ایز اے مدر, اور ایز اے فادر جو ہے توفیل چترویدی صاحب کا نام آیا ہے. تو obviously ان دونوں نے پھر ہاتھ جوڑ کے پبلک کے اندر ایک ریکارڈ بیان جو ہے وہ کروا دیا ہے کہ جناب کل کو اگر ہمیں کال کیا جاتا ہے کسی کورٹ میں تو ہم وہاں یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہم نے تو ایز این جو ہے نا وہ کیمپین کے یا اویئرنیس کے طور پر رول پلے کیا تھا, ہمارا کوئی نجی طور پر کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی اب یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ توفیل نے ایک ویڈیو میں یہ بکا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے شاید آج سے کوئی تقریباً 7-8 مہینے پہلے کی, جب پیسوں کا اسکینڈل سامنے آیا تھا. تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو میرا بیٹا ہے, اگر یہ میری گاڑی بھی ویسے ہی لے جائے گا تو میں کچھ کہوں گا, بالکل جیسا کہ میرا بیٹا میری گاڑی مجھ سے بغیر پوچھے لے جائے, یہ بھی لے جا سکتا ہے. تو اس نے اس وقت اون کیا تھا, اور آج ہی اس کو ڈس اون کر رہا ہے کہ نہیں, میں یہ تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا تھا بیٹا کو, یہ میرا بیٹا تو 15 سال کا ہے. ہاں, اس وقت حقیقی بیٹا جو ہے وہ یاد آ گیا, اور جب دیش کی بات آتی ہے تو پھر یہ سب کو حضرت یہ یہاں تک بولتے رہے ہیں کہ ان سب کا کام جو ہے وہ ہمارے پکش کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آڈیو سنانا چاہتا ہوں یہاں پر, اگر آواز آ پائے. ایک منٹ رکیے گا ذرا, میں اس کی نا سیٹنگ مائک کی کروں. ہاں ٹھیک ہے, آ جائے گی آواز, آ جائے گی, یہ ذرا سنیے گا. آواز صاف نہیں آئی. آواز صاف نہیں آ رہی؟ ہاں, صرف یہ کہ جتنے لوگ بدلاؤ لائیں گے آگے شاید اتنا ہی سمجھ میں آئے مجھ کو. جی میں یہ بتا رہا ہوں. ایسے ایک وقت تھا جب آزاد صاحب بھی کسی کے باپ ہوا کرتے تھے. نہیں, آواز نہیں آ رہی عامر بھائی, میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی. میں صرف یہ چیز بتا دیتا ہوں, چلے میں اپنی زبان میں بتا دیتا ہوں. یہ سال ایک پہلے یہ کہا جا رہا تھا جب اس وقت سب سے پہلے چیزیں کھلنا شروع ہوئی تھیں, تو یہ کہا گیا کہ ہمیں انہیں آگے لانا ہے, کسی میں اگر کوئی غلطی ہے, کوئی کوتاہی ہے, کسی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں, آپ پلیز ان کو سپورٹ کریں. یہ جملے بولے جاتے تھے, یہ چیزیں بولی جاتی تھی. اور جب راز کھلے ہیں اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اتنی دیر بات کریں, میں اب اسکرین پہ وہ چلا دیتا ہوں اتنی سی آڈیو, ٹھیک ہے, اس کو میں نے اپنے پاس رکھا بھی ہوا ہے ایڈٹ کر کے, وہ میں سنا دیتا ہوں تاکہ وہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پہلے کیا کہا کرتے تھے اور کس طرح پردہ ڈالا کرتے تھے. جب آپ کسی کرمنل کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, جب آپ کسی کرمنل کو انکریج کرتے ہیں, پھر آج ماں باپ جب بچے کو چھوٹی چوری کے اوپر روکنا اور ڈانٹنا شروع کرتے ہیں تو وہ انسان بنتا ہے. مگر جب آپ بچپن سے ان کو یہ کہہ کر کوئی بات نہیں, اگر پیسے چرا رہا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, ایگزامز میں فرسٹ بھی تو آ رہا ہے نا,
جی جی کوئی بات نہیں. صحیح. تو یہ اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر تباہ کر دیتی ہیں. میں وہ نکال لیتا ہوں, وہ میں چلا بھی دیتا ہوں. یہ وہی ماں باپ کرتے ہیں جو خود چور ہوتے ہیں. ان کو چوری بھی بری نہیں لگتی کہ چلو ٹھیک ہے ایگزام میں اگر نمبر لا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, چوری اور ڈاکہ زنی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ طفیل بھی گڑبڑ ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ بات مزے کی بات, یہ جو بات آپ یہ کر رہے ہیں, یہی بات آزاد گراؤنڈ کر چکا ہوا ہے. ہم نے اچھا نہیں کی یہ بات. آزاد گراؤنڈ نے کہا ہے کہ یہ سپورٹ اس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ خود جو لوگ ملوث ہیں پیسوں میں یا لڑکی کے چکر میں, وہ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ بنا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایزی گوئنگ ہے, سب مزے میں چل رہا ہے, کچھ ہاتھ نہیں پڑے گا. اب وہ ظاہری بات ہے ہاتھ پڑنا شروع ہے تو ان کو یاد آیا کہ یہ معاملہ ہے. یہ میں آپ کو ایک ویڈیو سنا رہا ہوں, عاطف بھائی بھی اس پر ضرور تبصرہ کیجیے گا. 1 منٹ ذرا دیجیے گا, یہ چلنے لگی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کامنٹ بھی مجھے یاد آ گیا. طفیل چترویدی نے صراحتاً کہا تھا کہ اگر کسی لڑکی وڑکی کی بات آئے تو اسے نظر انداز کریں کیونکہ وہ آپ کی حقیقی بہن بیٹی تو ہے نہیں, وہ اس سے بڑا کام کر رہا ہے. جی بالکل, یہ مجھے یاد آ گیا, بالکل کہا تھا. یہ جو میں آڈیو سنانے لگا تھا بالکل یہ وہی جملے ہیں, یہ ذرا دیکھیے گا اسکرین پر. وہ آگے لانا, اور یہ کام میں آپ اور ہم جیسے لوگ جن کے بس کا ہے ایکس مسلم موومنٹ میں, اور آپ کے مادھیم سے میں جتنے بھی شروتا ہیں اس بات کو سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ سمیر میں کہیں آپ کو کسی کو کمزوری دکھائی دے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپوسٹیٹ امام کی کوئی کمزوری دکھائی دے, ساحل کی کمزوری دکھائی دے, سچ والا کسی معاملے میں کسی آپ کی کسوٹی پہ کھڑے نہ اترتے ہوں. ہماری کسوٹیوں کو اپلائی کرنے کا کوئی گھر ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جس کاریہ کو کر رہے ہیں اس کا انت تو گتوا پرینام راشٹر کے پکش میں آ رہا ہے. اس لیے راشٹر کو چاہیے کہ ان لوگوں کو مضبوط کریں. آپ جو کر سکتے ہیں, جس طرح سے کر سکتے ہیں, آرتھک سہایتا کر سکتے ہیں, ان کے فالوورز بڑھا سکتے ہیں, ان کے چینل کو کی چرچا کر سکتے ہیں, جس طرح سے کریں, کیونکہ کل ملا کر یہ راشٹر کے پکش کا کاریہ ہے اور یہ میرے آپ کے خلاف نہیں جا رہا, ہمارے آپ کے پکش میں آ رہا ہے. اس لیے ان کی ضرور مدد کریں, ان کے ساتھ ضرور کریں. جی بالکل صحیح کہیں آپ. ایک اور جو ہے جی یہ دیکھیں حضرت یہاں پر بولی جا رہی ہے کہ کل ملا کے ہمارے پکش میں یہ کام آ رہا ہے, ہمارے خلاف نہیں جا رہا. جی 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 اچھا جی, عاطف ریان صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی پہلے تو السلام علیکم سارے ممبرس کو بیٹھے ہیں اور سننے والوں کو بھی. جی حضرت میں اس پہ تبصرہ کرنے والا تھا, وہ کمنٹ آ گیا تھا. میں کہا یہ کہتے ہیں کہ بھیا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو تمہاری بہن بیٹی بھتیجی بھانجی ہے نہیں ہے تو بس یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے. پھر انہوں نے ساتھ میں بھی کہا تھا کہ بھیا اپنا گھر اور پریوار اور بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہیں تو اگلوں کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے پھر اگر کوئی بیوی بچہ چھوڑ کے آ رہا ہے. یہ بھی جملہ انہوں نے ساتھ میں کہا تھا. اچھا دیکھیں ہندوؤں کو یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ ایک مسلمان 4 بیویاں چھوڑ کر آیا ہے تو 4 سناتنی تو چاہیے اس کو. جی اور یہ جب یہ جو اپنے سمیر سدھارتھ صاحب ہیں, پتہ نہیں ان کا کتنا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے, لیکن خبر تو اڑتی یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے وہ گدر مچا رکھا ہے کہ ان پہ جو ہے عورتیں جو ہے ان کو 12 لاکھ کی پسٹل جو ہے وہ دے رہی ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کہ بھیا تم رکھو اور چلو ان کو رکھ کے. تو پتہ نہیں کیا ان پہ ایسا لگا ہوا ہے کہ عورتیں اتنی فدا ہو کے ان کے پیچھے. مورل آف دا اسٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہ جس کا لیول جو ہے نا وہ بازاری لوگوں سے بھی کم درجے کا ہے, جس کا آئی کیو لیول بالکل مائنس میں چل رہا ہے, جو حقیقتاً بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کا کام اس کو وہ شاید اگر اس کو آپ ٹھیلی ویلی پر لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر کوئی کام کر سکے, اس کے اوپر سناتنیوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. اگر ایک شخص نے 12 لاکھ کا ایک ہتھیار یا اسلحہ اس کو دلایا ہے, صرف ایک آدمی نے, تو اس 2-2.5 سال کے عرصے میں جب سے یہ لوگ آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک بندے کے اوپر 1 کروڑ روپے تو خرچ ہو گیا ہوگا, اگر یہی ایوریج ہے تو 1 کروڑ اگر ایک بندے پر, اور مان لیں یہ 4-5 ہیں بڑے بڑے, تو 5-6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سناتنی نے لگا دیا اپنا. اس پیسے کا کیا فائدہ ہوا, وہ سوائے ڈوبنے کے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اسلام کا جو نیریٹو ہے وہ نہایت مضبوطی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر آیا الحمدللہ ہمارے ذریعے. ورنہ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے, ہمیں کیا ضرورت تھی روزانہ اور ہر دوسرے دن اسٹریم کرنے کی. تو ہم لوگوں کا فائدہ الحمدللہ ہوا علمی, اور ہمارے جو فالوورز تھے ان کا بھی علمی فائدہ ہوا. اور سناتنی کا کیا نقصان ہوا؟ اس کا جو دیوتا ہے کہ جس کی وہ پوجا کرتا ہے وہ دیوتا اس سے روٹ کر مرتد کی جیب میں چلا گیا. 5-5 کروڑ جو ہے وہ ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے آن این ایوریج.
تو یہ مورل آف اسٹوری ہے الحمدللہ. इसमें 50 लाख रुपया جی 50 लाख रुपए का चेक वसीम जी. रिजवी को दिया गया था. جی ये यति जो बारासिंगा आनंद हैं, वो बारासिंगा साहब ने ये कहा 50 जी. लाख का चेक वो कहता मैंने अपने हाथ से दिया, उसके अलावा 20 लाख 30 लाख सेपरेट जी. हुआ. उस बंदे ने सबका सामने पोल खोल के वीडियो बना के कहा मैं आत्महत्या करने लगा हूं, मुझे कोई मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा. उसने भांडा फोड़ के रख दिया चौंक में. جی 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 جی. تو وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صدر سے پریزیڈنٹ سے کہہ رہا ہے, اجازت مانگ رہا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے. بھائی تجھے کرنی ہے کر لے. ہم تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ تو کرے گا. چلے خیر. جی مصطفی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ جی دو جی باتیں جی ایڈ کر دوں. جی. اور اس کے بعد آپ کے بعد میں انشاءاللہ پھر لنک پبلک کر دوں گا. جی. اس میں دو ایک اور مالر سٹوریز ہیں, ایک ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اور ایک جنرل میں. جی جو جنرل والی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے بھی کہہ دوں, اسی لیے جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ میرج کے علاوہ جو زنا ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, کیونکہ اس کی تو زندگی گئی. جو 3 وہ عورتیں ہیں ان کی بھی زندگی گئی, اور جو 3 بچے اگر اللہ نہ کرے مطلب ان کا ابورشن نہ ہو جائے, کیونکہ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ یہ پریگننٹ کر دیا ہے, تو ان کی بھی زندگی گئی, کیونکہ اس نے خود اپنے کسی ویڈیو میں بولا ہے کہ مجھے HIV ہے, تو اس لحاظ سے بھی چلا گیا. اس لحاظ سے اچھا دوسرا ہندوؤں سماج کے لیے ہمارے بھائیوں کے لیے کیا ہے یہ مورل آف دا اسٹوری, وہ یہ ہے کہ آپ اکثر یہ اپنا سر پیٹتے رہتے تھے کہ لو جہاد ہے, ہماری بچیاں جا رہی ہیں, یہ 3 بچیاں تو گئی کام سے ہی, آپ کون ان کے سے شادی کرے گا, ان کی یہ تو HIV پازیٹیو بھی ہوں گی, آپ کی 3 بچیاں چلی گئیں, کھا گیا اور ڈکار بھی نہیں لی. جی ہاں جی ہاں. تو چلیں جی ٹھیک ہے, تو لنک پبلک کر